مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً پہنچ سکے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاذ مفتی محمد ابراہیم صاحب آپ کو ہدایہ کا درس دیں گے۔ ہدایہ باب النکاح سے آپ ان کی بات کو دھیان سے سنیں اور اس کو یاد کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ولا ينعقد نکاح المسلمین الا بحضور شاہدین حرین عاقلین بالغین مسلمین رجلین او رجل وامرأتین عدولا كانوا او غیر عدول او محدودین فی القذف۔ اس عبارت کے ذریعے مصنف علیہ الرحمۃ والرضوان شرائط نکاح کو بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ نکاح میں شہادت شرط ہے، شہادت شرط ہے۔ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک اعلان شرط ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اعلان کرنا ضروری ہے، شہادت شرط نہیں ہے۔ امام مالک نے استدلال فرمایا حدیث پاک اعلنوا النکاح ولو بالدف کے ذریعے کہ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول نے نکاح کا اعلان کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے نکاح کے موقع پر اعلان ضروری ہوگا، شہادت شرط نہیں ہے۔ احناف استدلال کرتے ہیں ایک دوسری حدیث پاک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا نکاح الا بشہود، یہ حدیث پاک کہ بغیر گواہوں کے نکاح نہیں، نکاح منعقد نہیں۔ اور امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حدیث پاک پیش کی اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث اعلان کے واجب ہونے پر دلالت کرتی ہے، اعلان کے واجب ہونے پر دلالت کرتی ہے، اعلان کے شرط ہونے پر نہیں، اعلان کے شرط ہونے پر دلالت نہیں کرتی۔ دیکھیے فرماتے ہیں ولا ينعقد، اب یہاں سے سنی مصنف علیہ الرحمٰن نے کچھ صفات بیان فرمائے ہیں جن کا گواہوں کے اندر ہونا ضروری ہے۔ پہلی صفت یہ ذکر فرمائی کہ دونوں گواہ آزاد ہوں، آزاد، اس لیے کہ شہادت کا اہل وہی انسان ہو سکتا ہے، وہی حقدار ہوگا شہادت کا، ہے نا، جو کہ آزاد ہو، جس کو حق ولایت حاصل ہے۔ اور غلام چونکہ اپنی ذات کا ولی نہیں ہوتا، وہ اپنی ذات پر ولایت کا حق نہیں رکھتا، اس لیے اس کو غیر پر بھی ولایت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ ولایت کہتے ہیں تنفیذ القول علی الغیر کو، غیر پر اپنے قول کو نافذ کرنا، اور غلام جب اپنی ذات پر مالک نہیں ہے، اپنے قول کا نافذ کرنے کا اختیار نہیں رکھتا، تو غیر کے لیے بھی اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہوگا۔ دوسری صفت ذکر فرمائی کہ دونوں گواہ عاقل بالغ ہوں، عاقل ہوں، بالغ ہوں، اس لیے کہ ان دونوں کے بغیر، ان عقل کے بغیر اور بالغ ہوئے بغیر ولایت کا حق حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہذا جب ولایت کا حق حاصل نہیں
تو وہ انسان شہادت کا اہل بھی نہیں ہوگا۔ تیسری صفت یہ ذکر فرمائی کہ مسلمان انسان کے نکاح میں گواہ کا مسلمان ہونا ضروری ہے، گواہ کا مسلمان ہونا ضروری۔ دلیل یہ ہے کہ کسی مسلمان کے خلاف کافر کی شہادت معتبر نہیں ہوتی، اس کو قبول نہیں کیا جاتا۔ قرآن مقدس کی آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا لن يجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، لہذا اس کی بنیاد پر علماء احناف نے یہ کہا ہے کہ کافر کی شہادت مسلم کے حق میں معتبر نہیں ہوگی، معتبر نہیں ہوگی۔ اور ہمارے علماء کے نزدیک گواہوں کا مرد ہونا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر ایک مرد ہے اور دو عورتیں ہیں تو تب بھی نکاح منعقد ہو سکتا ہے، ان کی گواہی سے بھی نکاح صحیح ہوگا۔ ایک مرد اور دو عورتیں، ان کو بھی گواہ بنایا جا سکتا ہے۔ قرآن فرماتا فرجل و امرأتان، اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں، ایک مرد اور دو عورتیں۔ واستشہدوا شہیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان، دو مردوں کا ذکر ہے، پھر فرمایا کہ اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو آزاد عورتیں۔ ہاں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں اختلاف ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ نکاح میں مردوں کے ساتھ عورتوں کی گواہی قبول نہیں ہوگی، قبول نہیں ہوگی۔ ان کے نزدیک گواہوں کا مرد ہونا ضروری ہے۔ اس کی مکمل تفصیل اور دلائل وغیرہ کتاب الشہادات میں آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ عدالت کی شرط لگائی ہونا چاہیے یا نہیں، یعنی گواہوں کا عادل ہونا ضروری ہے یا نہیں، تو اس میں اختلاف ہے۔ ہمارے علماء احناف کا مذہب یہ ہے کہ گواہوں کا عادل ہونا شرط نہیں ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ گواہوں کے لیے عدالت ضروری ہے، عدالت ضروری ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل یہ ہے کہ شہادت یہ باب کرامت سے ہے، شہادت باب کرامت سے ہے، باب کرامت سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکرموا الشہود، باب کرامت سے۔ اور فاسق یہ اہل اہانت سے ہے، لہذا فاسق کی چونکہ اس میں عدالت نہیں ہے اس لیے اس کی شہادت بھی معتبر نہیں ہوگی، معتبر نہیں ہوگی۔ احناف کی دلیل یہ ہے کہ فاسق اہل ولایت سے ہے، فاسق اہل ولایت سے ہے، جب اہل ولایت سے ہے تو وہ اہل شہادت سے بھی ہوگا۔ اور فاسق اہل ولایت سے اس بنیاد پر ہے کہ شریعت نے اس کو اس کے اسلام کی بنیاد پر اپنی ذات کی ولایت سے محروم نہیں کیا ہے، اپنی ذات کی ولایت سے محروم، کیونکہ وہ مسلمان ہیں تو اسلام کی بنیاد پر اس کو اپنی ولایت سے محروم نہیں کیا۔ لہذا جب اپنی ذات پر ولایت سے محروم نہیں ہے تو غیر کی ذات پر بھی ولایت سے محروم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اپنی ذات کی ولایت اور غیر مسلمان دوسرے مسلمان کی ذات کی ولایت دونوں ایک جنس سے ہیں، دونوں ایک جنس سے ہیں، لہذا یہ اس کا اہل ہوگا۔ دوسری دلیل ایک یہاں پر امام صاحب کتاب ہدایہ نے یہ ذکر فرمائی ہے کہ فاسق انسان یہ حاکم بن سکتا ہے، فاسق انسان یہ حاکم بن سکتا ہے، فاسق۔ تو جب فاسق حاکم بن سکتا ہے اور حاکم کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ جس کو چاہے قاضی بنا دے، حاکم کو یہ حق ہوتا ہے جسے چاہے قاضی بنا دے، جسے چاہے۔ اور فاسق حاکم جب دوسرے کو قاضی بنا سکتا ہے تو وہ خود بھی قاضی بن سکتا ہے، خود بھی قاضی بن سکتا ہے، خود بھی۔ جب قاضی بن سکتا ہے تو گواہ بھی بن سکتا ہے، اس لیے کہ شہادت اور قضا دونوں ایک ہی باب سے ہیں، ایک ہی باب سے، اس لیے کہ دونوں میں
حکم کو غیر پر نافذ کیا جاتا ہے، حکم کو غیر پر نافذ کیا جاتا ہے، اس لیے فاسق شاہد ہمارے نزدیک ہو سکتا ہے۔ اتنے کا ترجمہ لگا لیں اور باقی آگے آتا ہے۔ سنو، فرماتے ہیں وقال ولا ينعقد نکاح المسلمین، اور منعقد نہیں ہوگا مسلمانوں کا نکاح مگر دو آزاد گواہوں کی موجودگی میں، عاقلین بالغین، جو دونوں عاقل ہوں بالغ ہوں مسلمان ہوں، دو مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں، دونوں عادل ہوں یا غیر عادل، او محدودین فی القذف، یا محدود فی القذف ہوں، یہ آگے آتا ہے۔ قال مصنف فرماتے اعلم ان الشہادت شرط فی باب النکاح، جان لیجئے کہ شہادت باب نکاح میں شرط ہے، لقولہ علیہ السلام، نبی اکرم کے اس ارشاد مبارک کی بنیاد پر، لا نکاح الا بشہود وہو حجت علی مالک فی اشتراط الاعلان، اور یہ حجت ہے یہ حدیث امام مالک کے خلاف اعلان کے شرط لگانے میں، دور الشہادت نہ کہ شہادت کی۔ ولا بد من اعتبار الحریت فیہا، اور ضروری ہے اس میں حریت کا اعتبار، لأن العبد لا شہادت له لعدم الولایت، اس لیے کہ غلام کے لیے کوئی شہادت نہیں ہوتی ولایت کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ ولا بد من اعتبار العقل، اور ولا بد من اعتبار العقل والبلوغ، اور ضروری ہے عقل اور بالغ ہونے کا اعتبار، لأنہ لا ولایت بدونہما، اس لیے کہ ان دونوں کے بغیر بھی کوئی ولایت حاصل نہیں ہوتی۔ ولا بد من اعتبار الاسلام فی انکحۃ المسلمین، اور مسلمانوں کے نکاح میں اسلام کا اعتبار بھی ضروری ہے، لأنہ لا شہادت لکافر علی المسلم، اس لیے کہ کافر کی مسلمان پر شہادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ ولا یشترط وصف الذکورت، اور وصف ذکورت کی شرط نہیں لگائی جاتی، حتی ینعقد بحضور رجل وامرأتین، یہاں تک کہ نکاح منعقد ہو جائے گا ایک مرد اور دو عورتوں کی موجودگی میں۔ ہاں اگر صرف عورتیں ہی عورتیں ہیں تو نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ وفی خلاف الشافعی، اور امام شافعی کا اس میں اختلاف ہے، وستعرف فی الشہادات انشاءاللہ، اور ان قریب تم اس کی تفصیل کو پہچان لوگے باب الشہادات میں انشاءاللہ۔ ولا تشترط العدالت، اور عدالت کی شرط نہیں لگائی جاتی، حتی ینعقد بحضرت الفاسقین، یہاں تک کہ نکاح منعقد ہو جائے گا دو فاسق کی موجودگی میں ہمارے نزدیک، خلاف للشافعی، پر خلاف امام شافعی کے۔ لہو، ان کی دلیل یعنی امام شافعی کی دلیل، ان الشہادت من باب الکرامت، کہ شہادت یہ باب کرامت سے، حدیث پاک سنائی آپ کو، اکرموا الشہود، اللہ کے رسول کا ارشاد، والفاسق من اہل الاہانت، اور فاسق اہل اہانت سے ہے۔ ولنا، اور ہماری دلیل، انہ من اہل الولایت، کہ یہ اہل ولایت سے ہے، کون؟ یہی فاسق۔ فیکون من اہل الشہادت، تو یہ اہل شہادت سے بھی ہوگا۔ وہذا، اور دوسری دلیل، وہذا فرماتے ہیں، اور یہ اس لیے ہے، لما لم یحرم الولایت علی نفسہ لاسلامہ، اس لیے کہ جب اس کو محروم نہیں کیا گیا اپنے نفس کی ولایت سے، لا یحرم علی غیرہ، تو غیر کے نفس بھی ولایت پر بھی محروم نہیں کیا جائے گا، لأنہ من جنسی، اس لیے کہ دونوں ایک ہی جنس سے ہیں، وَلِأَنَّهُ صَلُحَ مُقَلِّدًا فَيَصْلُحُ مُقَلَّدًا، اور اس لیے بھی کہ فاسق اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے کہ دوسرے کو قلادہ پہنا دے، قلادہ پہنا دے یعنی دوسرے کو قاضی بنا دے، فَيَصْلُحُ مُقَلَّدًا، لہذا خود بھی صاحب قلادہ ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، وَقَضَى شَاہِدًا، اور ایسے ہی شاہد کا مسئلہ ہے۔ وَالْمَحْدُودُ فِي الْقَذْفِ مِنْ أَهْلِ الْوِلَایَةِ، اور محدود فی القذف یہ اہل ولایت سے ہے، جب اہل ولایت سے فیکون من اہل الشہادت تحملا، لہذا وہ اہل شہادت سے بھی ہوگا تحمل کے اعتبار سے۔ یہاں سے ایک بات یہ بیان فرماتے ہیں کہ جس شخص کو حد قذف لگائی گئی وہ بھی اہل ولایت سے ہے، لہذا وہ انسان اہل شہادت سے بھی ہوگا، لیکن یاد رکھنا یہ شخص تحمل شہادت کا اہل ہے، تحمل شہادت یعنی شہادت کو اٹھانے کا اہل ہے، ادائے شہادت کا یہ اہل نہیں ہے،
ادائے شہادت کا اہل نہیں ہے۔ اب کیا مطلب ہے اس کا، کیا فرق ہوگا دونوں میں؟ تو وجہ اس کی یہ ہے، فرق یہ ہے کہ محدود فی القذف انسان اگر ہے تو ان کی موجودگی میں نکاح منعقد تو ہو جائے گا، منعقد تو ہو جائے گا، اس لیے کہ نکاح میں تحمل شہادت کافی ہے۔ لیکن اگر مجلس قضا میں گواہی دینے کی حاجت پیش آ جائے، حاجت پیش آئے گواہی دینے کی، تو ان کی گواہی سے وہ نکاح ثابت نہیں ہوگا، یعنی ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ قرآن نے فرمایا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، کہ ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو۔ اس کی وجہ سے ان کی شہادت سے نکاح کا ثبوت نہیں ہوگا۔ یہ بعینی بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے دو اندھے انسان یا دو عاقدین کے دو بیٹوں کی موجودگی میں نکاح کیا تو یہ نکاح تو ہو جائے گا، ہو جائے گا، اس لیے کہ تحمل شہادت کے اہل ہیں۔ لیکن اندھوں کی گواہی اور عاقدین کے بیٹوں کی گواہی سے باپ کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی، قبول نہیں کی جائے گی۔ ہاں اگر خلاف کی وہ گواہی دیں تو خلاف کے بارے میں ان کی گواہی قبول کر لی جائے گی، مثلا اس کے خلاف وہ گواہی دیتے ہیں تو یہ قبول ہوگی، اور اگر اس کے حق میں گواہی دیتے ہیں تو قبول نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں اور محدود فی القذف یہ اہل ولایت سے ہے تو اہل شہادت سے بھی ہوگا تحمل کے اعتبار سے۔ وَإِنَّمَا الْفَائِتُ ثَمْرَةُ الْأَدَا، اور جو فوت ہو رہا ہے وہ ادا کا ثمرہ ہے، بن نہیں لحریمتی، اس کی حرمت کی نہیں کی بنیاد پر، اور وہ حرمت کی نہیں کیا ہے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَلَا يُوَالَى بِفَوَاتِهِ، اور اس کے ادا کے فوت ہونے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، کما فی شہادت العمیان و ابن العاقدین، جیسے کہ دو اندھوں کی گواہی میں، دو اندھوں کی گواہی میں اور عاقدین کے دو بیٹوں کی موجودگی میں، کہ ان کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے لیکن بعد میں ان کے ذریعے نکاح کا ثبوت نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کی گواہی ان کے حق میں معتبر نہیں ہوتی۔